بکروں کا تحفہ۔ امجد جٹ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ کامیابی، فتح کے گھوڑے پر سوار، اپنے علاقے کی مشہور کھوئے والی برفی کے ساتھ اپنی خوشی و کامیابی مجھ فقیر سے شیئر کرنے میرے گھر آیا ہوا تھا۔ اس کے انگ انگ سے خوشی کے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ خوشی سے اس کا چہرہ گلنار اور بات بات پر جمپ مار رہا تھا۔ میں بھی اس کو خوش دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ آخر میں نے حقیقت جاننے کے لیے اس سے پوچھا، جٹ صاحب خیر ہے نا؟ کوئی بانڈ لگ گیا ہے یا پروموشن ہو گئی ہے؟ کوئی مقدمہ جیت گئے ہو یا پھر برسوں سے پھنسا مسئلہ ٹرانسفر ہو گئی ہے؟ جٹ پچھلے 2 سالوں سے اپنے گھر سے سینکڑوں کلومیٹر دور جاب کر رہا تھا۔ جب وہ ادھر آتا تو ریگولر میرے پاس چھوٹے موٹے مسئلوں کے لیے حاضر ہوتا تھا۔ میرا تعلق بہت پرانا تھا۔ جب یہ بے روزگار تھا، نوکری کی تلاش میں تھا تو کسی کے کہنے پر میرے پاس آیا کرتا تھا۔ دیہاتی پس منظر ہونے کی وجہ سے جلد ہی میرے قریب ہو گیا، کیونکہ میری ابتدائی زندگی بھی تو گاؤں میں ہی گزری تھی۔ پیارا میٹھا جوان تھا، اولیاء اللہ سے عقیدت و عشق رکھتا تھا۔ مجھ سیاہکار کو بھی کوئی نیک انسان سمجھ کر آتا تھا، جبکہ میں اپنی حماقتوں، کوتاہیوں، سیاہکاریوں سے بخوبی واقف ہوں۔ پڑھا لکھا ذہین شخص تھا۔ میں نے دنیاوی اور روحانی رہنمائی کی۔ چند مہینوں بعد ہی نوکری مل گئی تو یہ میرے اور بھی قریب ہو گیا۔ پھر شادی ہو گئی۔ اب ایک کامیاب شادی شدہ زندگی اور نوکری کے ساتھ قافلہ زندگی کو چلا رہا تھا۔ مجھ سے عقیدت کے ساتھ دوستی بھی تھی۔ ہر ٹاپک پر بات کرتا، ہر مشورہ کرتا۔ اس کو میری قربت صحبت کی عادت سی ہو گئی تھی۔ زیادہ دن نہ گزر پاتے کہ مجھ سے ملنے آ جایا کرتا۔ باپ انتقال کر گیا تھا، اس لیے ہر بات مجھ سے آ کر شیئر کرتا۔ میں بھی محبت پیار سے پیش آتا۔ پھر اس کی پرسکون زندگی میں طوفان سا آ گیا جب 2 سال پہلے اس کی ٹرانسفر یہاں سے 200 کلومیٹر دور کر دی گئی۔ ٹرانسفر نوکری کا لازمی جزو ہے، لیکن اتنی دور کہ بیوی، بچوں، ماں اور مجھ سے دور اس کے لیے سہانے روح بن گئی۔ یہ تڑپ تڑپ گیا، بلکہ ایک دفعہ تو میرے گلے لگ کر خوب رویا کہ سر جی، مجھے آپ کو دیکھنے، آپ کی صحبت کی عادت سی ہو گئی ہے۔ اب اگر میں چند دن آپ سے نہ ملوں تو کسی شدید کمی کا احساس ہوتا ہے۔ میرا وہاں پر بالکل بھی دل نہیں لگتا۔ اب جٹ نے دن رات کوششیں شروع کر دیں کہ کسی طرح واپس ٹرانسفر ہو جائے۔ مجھ سے بھی بار بار دعا کا کہتا، مختلف وظائف بھی کرتا، اپنے علاقے کے سیاسی لیڈروں کے ڈیروں پر بار بار جا کر ان کی منتیں ترلے کرتا، محلے کے کونسلروں اور چودھریوں کے گھر کا بھی مسلسل طواف کر رہا تھا، لیکن وظائف اور بھاگ دوڑ کا کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا تھا۔ نوکری کے لیے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرتا، ٹرانسفر کے لیے واپس آتا۔ جو سالانہ چھٹیاں تھیں وہ اس بھاگ دوڑ میں ختم ہو جاتی تو مجبور ہو کر وہاں بیٹھ گیا۔ اب خود تو نہیں آ سکتا تھا، اپنے گھر والوں، دوستوں، رشتہ داروں کو فون کرتا، ان کی خوشامدیں کرتا۔ بیچارے کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ مجھے جب بھی فون کرتا تو غم کرب اس کی آواز سے چھلکتا۔ شریف آدمی مصیبت میں پھنسا ہوا تھا۔ میں بھی دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح اس کی ٹرانسفر ہو جائے، یہ اپنے بیوی بچوں، ماں کے پاس آ جائے۔ اس پس منظر کے ساتھ آج یہ چھلانگے مارتا ہوا آیا تو بتایا، سر مجھے آپ کی دعا لگ گئی ہے، میری ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ میں جو ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا، اب مشکل وقت ختم ہو گیا۔ سر آپ کی دعاؤں نے آخرکار رنگ دکھا ہی دیا۔ جب جٹ نے خوشخبری سنائی تو میں بھی بہت زیادہ خوش ہوا کہ آخرکار بیچارے کی سنی گئی۔ اب میں نے پوچھا، یہ کرشمہ کس طرح رونما ہوا؟ تو جٹ کہکہے مارتا بولا، سر میں تو مایوس ہو کر بیٹھا تھا۔ پچھلی بار جب لاہور آیا تھا تو پھر اپنے باس کے دفتر میں گیا اور وہی درخواست کی، سر اب تو مجھے 2 سال گھر سے دور ہو گئے ہیں، اب مجھے واپس لے آئیں۔ تو باس نے سرسری انداز میں پوچھا، تم کس علاقے میں جاب کرتے ہو؟ کہاں سے واپس آنا چاہتے ہو؟ میں نے پنجاب کے دور دراز علاقے کا نام بتایا تو باس ایک دم چونک پڑے اور بولے، یار وہاں کے تو بکرے بہت مشہور ہیں، سنا ہے قربانی کے لیے بہت خوبصورت صحت مند بکرے وہاں سے ملتے ہیں۔ تو میں مسکرا کر ملتجانہ لہجے میں بولا، بس جناب، بالکل آپ نے درست سنا ہے، آپ حکم کریں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو صاحب بولے، تمہاری ٹرانسفر ہو جائے گی، تم بکروں کی تصویریں میرے پی اے کو سینڈ کرنا، جو ہمیں پسند آئیں گے وہ لے کر آ جانا۔ میں ڈوبا ہوا شخص خوشی سے پی اے صاحب کے پاس آیا اور کہا، صاحب نے یہ حکم دیا ہے۔ تو پی اے صاحب نے بھی مجھے یہی کہا، اگر تم واپس آنا چاہتے ہو تو یہ موقع ہے، جا کر سب سے اچھے صحت مند 2 بکروں کا انتظام کرو اور لے کر آؤ، صاحب کا دل راضی ہوگا تو تمہاری ٹرانسفر کر دیں گے۔ میں بہت خوش ہوا، پھر دبے لفظوں میں کہا، پیسے ملیں گے یا جب میں بکری لے کر آؤں گا تو؟
پی اے صاحب نے غصے سے دیکھا اور بولا، اگر پیسوں کے بکرے لینے ہیں تو ہم خود نہیں لے سکتے، یہ تم تحفہ دے رہے ہو، بکروں کا تحفہ۔ تم خوش قسمت ہو جو صاحب نے تم سے تحفہ مانگا ہے، ورنہ صاحب کو بکرے دینے والے بہت ہیں۔ جاؤ اور جا کر مفت 2 صحت مند بڑے بکروں کا انتظام کرو۔ اب اگر تم انکار کرو گے تو ٹرانسفر تو بعد کی بات ہے، تمہاری نوکری بھی مسائل کا شکار ہو سکتی ہے۔ جٹ کے غبارے کی ہوا نکل چکی تھی، بہت پریشان گھر آیا، بیگم کو بتایا تو بیگم نے زیورات دیے کہ یہ بیچ کر صاحب کو بکروں کا تحفہ دے دو، نہیں تو یہ نوکری لگی ہے، یہ بھی جا سکتی ہے۔ اب جٹ بیچارے نے اپنی بیگم کے شادی کے زیورات بیچ کر بکروں کا تحفہ صاحب کو پیش کیا۔ صاحب نے کمال مہربانی فرماتے ہوئے جٹ کی ٹرانسفر کر دی۔ یہ بیچارہ ٹرانسفر کو میری دعاؤں وظیفوں کا ثمر قرار دے رہا تھا، جبکہ حقیقت میں تو جنوبی پنجاب کے بکروں نے یہ کرشمہ دکھایا تھا۔ جٹ بیچارہ برفی دے کر خوش ہو کر چلا گیا، لیکن میرے دماغ کو دھواں دھواں کر گیا کہ ہماری افسر شاہی کہاں کہاں ہاتھ صاف کرتی ہے، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ بااثر سیٹوں پر بیٹھ کر یہ جلاد بن کر لوٹ مار کے ساتھ لوگوں کو ذبح کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ قربانی جیسے مذہبی فریضے کو بھی رشوت کا لبادہ پہنا کر اپنی دنیا اور آخرت خراب کر رہے ہیں۔ بکروں کے تحفے والی کہانی اکثر دفتروں میں دہرائی جا رہی ہے۔ ماتحت بیچارے افسران بالا کی آنکھ کا تارا بننے اور قائم رہنے کے لیے آج کل بکروں کے تحفے پیش کر رہے ہیں۔ افسران بالا یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ایسی قربانی قبول نہیں بلکہ واپس منہ پر مار دی جاتی ہے۔